الحمد للہ جعل الجنة جزاء العمل المبرور نحمده سبحانه ونشكره على كل فضل وخير ميسور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وهو العفو الغفور۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے جنت کو پاکیزہ عمل کا بدلہ بنایا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے فضل اور حاصل ہونے والی خیر اور بھلائی کے اوپر جس کی اس نے ہمیں توفیق عطا کی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے، یعنی جو دل کی گہرائیوں میں ایک چیز ہوتی ہے نا جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دل میں کیا آتا ہے؟ مجھے کیا مل جائے تو مجھے چین آ جائے، ایمان دے اور اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اور شہادت مل جائے اور ایمان والی زندگی اور شہادت والی موت ہو۔ ٹھیک ہے، تو شہادت کس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اور دیدار اللہ کا کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ تو ہمارے دل میں سب سے بڑی خواہش پہ جنت کا حصول ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس وہ گھر مل جائے۔ کس کس کو غم لگتا ہے کہ اس کا دنیا میں اپنا کوئی گھر، ذاتی گھر نہیں؟ بس دو چار لوگ ہیں جن کو پریشانی ہے، باقی سب مطمئن ہیں، ہے نا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی ایسے شخص سے جو کرائے کے گھر میں رہتا ہو یا جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، اس کے دل کا حال ذرا پوچھے، اس کا دل کھول کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا غم یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچا ہوا ہو، چاہے اس کی اپنی دنیا میں چند دن کی زندگی باقی ہو، لیکن اس کی خواہش اور تمنا یہی ہوگی کہ میرا اپنا گھر بن جائے۔ اور اس کے لیے لوگ اپنی ساری زندگی کے ایسٹس جمع کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کی بچت اور ہر طرح کے پیسے جمع کر کے، جو ماں باپ سے ملے وہ بھی، جو کمائی کے ہیں وہ بھی، کوئی قرضہ لیا وہ بھی، یعنی ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح گھر بنا لے۔ ہے یا نہیں؟ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جتنی تڑپ اور جتنا غم اور جتنی فکر اور جتنی پریشانی اور جتنی کوشش آپ کی دنیا کا گھر بنانے کے لیے ہے، کیا اتنی ہی جنت کے حصول کے لیے بھی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا غم، فکر، پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی غم آپ کو ستا رہا ہو، کسی بھی چیز کی کمی، کسی کی زندگی میں بیٹے کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری اس نے پریشانی مول لی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے تو اس کو یہی غم اور رنج کھائے جا رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو کیا بنے گا۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو یہی غم کھا رہا ہے کہ شادی نہیں ہوئی، ابھی تک عمر گزرتی جا رہی ہے۔ اگر اپنی ہوئی اور بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ ایک الگ غم پالا ہوا ہے، اگر بچوں کی نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک الگ غم ہے۔ گویا ہم مختلف غموں میں جی رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارے غم دنیا کے متعلق ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم آخرت کے بارے میں حقیقی غم نہیں رکھتے، حقیقی فکر نہیں رکھتے، اصلی سچی فکر نہیں ہے ہماری کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارا موت کیسے آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر کے دن کہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ کتنی دفعہ خیال آتا ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ؟ ہارڈلی خیال ہی نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خیال نہ آیا ہو۔ مومن کے لیے وہ لمحہ بڑا ہی خوشی کا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے یہ وقت بڑا ہی خوشی کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے اس سے ملاقات کریں گے، اور یہ ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی ہوگی، اور اس سے بڑی حسرت کوئی نہیں ہوگی کہ جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جب دنیا میں کوئی پیارا انسان آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو چین آتا ہے؟ مثلاً ہسبینڈ ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، یا باپ ناراض ہو جائے، یا امی ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل نہیں لگتا نا کسی بھی کام میں۔ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اگر قیامت کے دن یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی غم اور فکر اور پریشانی ہو سکتی نہیں۔ تو بہرحال ہمیں دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کے حصول کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔
دنیا میں ہمارا گھر کیسا بھی ہو، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنا بیسٹ اس کو پیش کرتے ہیں، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر لحاظ سے بہترین دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن بندوں کو جب خوش کرے گے تو انہیں ایسی جنتوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نزلا من عند اللہ قرار دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ مہمان سے تشبیہ اس لیے دی کہ مہمان کو خوش رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا؟ خوش رکھے گا۔ اور جنت سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں، دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، یعنی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اصل عیش کا گھر ہے، اصل خوشی کا گھر ہے، ایسی جگہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور دل میں کوئی اس کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ یعنی ہم بعض اوقات خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا کہ ایسی جگہ ہو، ایسا گھر ہو، ایسے بچے ہوں، ایسی فلاں چیز ہو، اور بہترین سے بہترین چیز اپنے دل میں لاتے ہیں کہ ہمیں ملے، لیکن جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے، امپریس ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا۔ پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی تیرے اندر آنے والا ہر شخص کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو اتنی خوبصورت جنت کہ جس کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا، خوشبو مسک۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، تو جنت کہنے لگی قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے۔ آپ نے دنیا میں بھی کچھ بیچز دیکھے ہوں گے نا جن کی ریت بالکل سفید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی دنیا میں نظر آ جائے جنت کی کوئی چیز جو ناخن سے بھی چھوٹی ہو، تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے، یعنی ہر چیز کو روشن کر دے۔ اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے یعنی دنیا میں اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے، یعنی اتنے چمکدار کنگن ہوں گے۔ رات کو کتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنت کا زیور سورج کی روشنی بھی ختم کر دے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے، یعنی اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ جنت کے صرف ایک راؤنڈ لے لے تو دنیا میں کوئی غم اس کو غم نہ لگے، یعنی اس کی یادیں اتنی خوبصورت اس کے دل میں رہ جائیں کہ دنیا کی تکلیف دہ چیزیں اس کو یاد ہی نہ آئیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جنت کا سب سے بلند اور خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ وہ کہاں پر ہے؟ عرش کے سائے تلے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ سوچے کہ 100 سال میں جہاں کوئی پہنچے، 100 درجے، اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے؟ 100 سال۔ آخرت میں 100 سال نہیں لگے گے، یہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جنت ملے۔ حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ صرف جنت نہیں مانگی بلکہ ایسا گھر مانگا جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کا قرب مانگا، کیونکہ جنت کا شوق بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کی رضا پا سکیں گے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے، اگر اس کے سائے میں سوار 100 سال چلے تو سایہ ختم نہ ہو۔ ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے تو پھر انسان بھی بڑا ہوگا اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ کبھی اس سے اکے گا ہی نہیں، تھکے گا ہی نہیں، یعنی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جائے گا،
اگر ایک درخت کا سایہ دیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ دنیا کا ٹائم ہے، تو جنت تو بھری ہوئی ہے درختوں سے، معلوم نہیں کس کس قسم کے درختوں کی، اور ان کو دیکھتے دیکھتے کتنی اللہ کی یاد اور زیادہ آئے گی، کتنی اللہ تعالیٰ سے اور محبت پیدا ہوگی، پھر خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت ہوگا۔ عتبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، ببول، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے، یعنی اس درخت کے اندر جو کانٹے ہوں گے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی وہ کانٹا نہیں ہوگا بلکہ ایک چیز ہوگی، اس ایک کانٹے کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے۔ آپ تو متنجن کتنے رنگ کا پکاتے ہیں؟ 7 رنگوں کا، 10 رنگوں کا، یعنی ایک درخت کے اندر ایک کانٹا، اور وہ کانٹے کی طرح تیز نہیں ہوگا، دنیا میں تو کانٹے ہوتے ہیں نا درخت کے، تو وہاں کانٹے نہیں ہوں گے بلکہ مختلف چیز ہوگی جس کو جب کھولا جائے گا تو اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو سوچئے کہ پھر انسان ایک وقت میں اگر ایک درخت کے پاس بھی بیٹھ گیا اور اس کا ایک کانٹا اتار لیا اور اس کو کھول کے بیٹھ گیا تو اسی کو انجوائے کرتے 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 کتنا خوش ہو جائے گا انسان۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یا جس کے غم ہم نے پالے ہوئے؟ دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، یہ چیز جنت میں ہی ملے گی، اور اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں گھنے سائے ہوں گے، بے شمار پھل ہوں گے، من پسند پھل ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ پھل کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا ایک پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں فلاں پھل چاہیے، وہ کیا کہتا ہے بی بی موسم ختم ہو گیا، اب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ کہیں سے لے کر آتے بھی ہیں تو کیا اس کا ذائقہ، رنگ، خوشبو کچھ ہوتا ہے؟ کولڈ سٹوریج میں بعض اوقات پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے بے موسم نکال کے دیتے ہیں، الٹا بیمار کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے پھل وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، پھر بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی، یعنی پہاڑ ہوں گے جن کی خوشبو ہوگی اور وہاں سے پانی آئے گا، جب وہ پانی وہاں سے گزرے گا تو پھر پانی کیسا ہو جائے گا؟ کیسا ہو جائے گا؟ خوشبودار۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں بعض جگہوں پر پانی جیسے سمندر کے کنارے آپ گئے، بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا وہاں آنے لگتی ہے اسمیل، کیسی؟ مچھلیوں کی، مری مچھلیوں کی اسمیل آنے لگتی ہے، یا اور اسی طرح کی کسی چیز کی اسمیل آنے لگتی ہے۔ تو انسان کہتا ہے میں اتنی دور آیا ہوں یہاں اور یہاں میں مزہ ہی نہیں کر رہا، وہ سب کچھ مل ہی نہیں رہا، تھک ٹوٹ کے انسان گھر آ جاتا ہے۔ پھر نہریں جو ہیں زمین کی سطح پر بہ رہی ہوں گی، اتنی گہری نہیں ہوں گی کہ وہاں کا پانی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ دنیا میں اگر آپ کسی نہر کے کنارے جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کافی نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر نہر کو ٹچ کرتے ہیں آپ۔ اور پھر نہروں کے کنارے جو ہے موتیوں کے اور یاقوت کے، اور ان کی مٹی جو ہے وہ خالص کستوری ہوگی، کتنی خوبصورتی ہوگی وہاں۔ بلند و بالا گھر ہوں گے، اونچی نشستیں ہوں گی، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، بہت سے مشروبات ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی جو مشروبات ہوں گے نا، ڈرنکس، وہ کئی قسم کے ہوں گے۔ ایک یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہوں گے سیر و تفریح کرنے، وہاں آپ کا دل چاہے گا فلاں ڈرنک پینا ہے، تو آپ اشارہ ہی کریں گے تو وہ بہہ کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو نکال کے لے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جنت کے جو ولدان ہیں، جو بچے ہیں جنت میں، خادم، وہ آپ کو سرو کریں گے، اور بہت عمدہ طریقے سے کرسٹل کلیئر چاندی کے کپس میں وہ ڈالیں گے ڈرنک، اور اندازے کے ساتھ ان کو بھرا ہوگا، پھر وہ آپ جو بھی پسند کریں گے پیئیں گے۔ اور ایک اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے جن کو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا، اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ایسی کوئی عزت انسان کو کہیں سے مل سکتی ہے؟ پھر بہت سے طرح کے مشروبات ہوں گے، پاکیزہ اور لذیذ ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جنت کے خادم ایسے ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے، اتنے صاف ستھرے اور خوبصورت۔
جنت میں حسن و جمال بڑھانے والے بازار ہوں گے کہ انسان ان بازاروں میں جا کے واپس آئے گا تو گھر والے کہیں گے تم لوگ تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. یہاں بازار کا ایک چکر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے, پہلے حال سے بھی جاتا ہے انسان. جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ہوگی, کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں, اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی, اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز جنت والوں کو پیاری نہ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے. تو کچھ چیزیں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں آپ کو, اپنے آپ کو بھی کہ اگر جنت میں جانا تو کیا کیا کرنا ہوگا. اپنی چیک لسٹ بنا لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے تو ایمان اور اس پر استقامت, اس سے نہیں پھرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. پہلی چیز کیا ہے شرط جنت میں جانے کی؟ اب آپ بولیں ایمان اور اس پر استقامت. دوسری ہے ایمان اور عمل صالح, نیک اعمال. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. پھر ایمان اور اسلام. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے, فرما بردار تھے, اطاعت گزار تھے, ان سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ, تم خوش کیے جاؤ گے, تمہیں یہاں خوش کر دیا جائے گا. پھر طہارت, پاکیزگی, صفائی, ظاہری بھی اور باطنی بھی. جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ صفائی, طہارت, پاکیزگی, ظاہری اور باطنی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر, داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور اسی طہارت میں توبہ بھی ہے جو گناہوں سے پاک کرتی ہے انسان کو. یہ اندر کی طہارت ہے, صرف اندر کی طہارت نہیں چاہیے, صرف اندر کا تزکیہ نہیں چاہیے, ظاہری صفائی ستھرائی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں. پھر اچھی نیت, صدق نیت. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, ہر کام اللہ کے لیے کرنا. پھر اللہ کا تقوی. پھر احسان کے ساتھ ہر کام کرنا, یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کے درجے میں پیروی کی قیامت تک. کن کی پیروی کی؟ مہاجرین و انصار کی, یا ہجرت کر کے یا جہاد کر کے. پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کا شوق. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. ہمیشگی کے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے, یعنی جو عبادت گزار بندے ہیں. عبادہ. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, صبر کرنا. کس کس چیز پہ صبر؟ لوگوں کی باتوں پہ صبر, تکلیف دے تقدیر پہ صبر, کوئی فوت ہو جاتا ہے پیارا, اور کس چیز پہ صبر ہوتا ہے بتائیے؟ اطاعت پہ صبر, نافرمانی نہ کرنے پہ صبر, اور آزمائشوں پہ صبر, ناپسندیدہ چیزوں پہ صبر, بیماری پہ صبر, کسی کی موت پہ صبر, بچوں کے تنگ کرنے پہ صبر, شوہر کی بے وجہ ڈانٹ ڈپٹ پہ صبر, رشتہ داروں کی باتیں بنانے پہ صبر. کہ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا ہے. ہم نے جواب میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو. عبادت میں صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ کیا ہے؟ صبر ہی تو ہے کھانے پینے سے. پھر اسی طرح کامل وضو, یعنی اچھا سا وضو کرنا, یہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے. وہ دعا آتی ہے آپ کو جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے, یعنی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے, جیسے بازو ہے, چہرہ ہے, پاؤں ہے, ایڑیاں وغیرہ. پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبد اللہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں, جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو وضو کرتے ہوئے اچھا سا وضو کرنا ہے, اور یہ دعا پڑھنی نہیں بھولنی, اور اس شوق میں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر جانوروں کے ساتھ احسان,
اچھا اگر جانوروں کے ساتھ احسان جنت میں لے جانے والا ہے تو انسانوں کے ساتھ احسان کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کی خدمت ہم پہ فرض کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے خاص طور پر دین پڑھے ہوئے لوگوں میں. اب بوڑھی ساس ہے، بیمار ہے، گھر میں دادا دادی ہیں، بوڑھے ہیں، ہم پہ تو کوئی خدمت فرض نہیں. واقعی جو دین ہمیں جانوروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاتا ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھائے گا. اچھا یہ بتائیے پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو جو آپ کے گھر میں رہ رہا اس کا کوئی حق نہیں کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ تو میرے شوہر کی ماں ہے، لہٰذا وہ جانے اس کا کام جانے، اس کی خدمت میری ذمہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ نہیں. تو چلے ٹھیک ہے، پھر شوہر کو جاب سے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور آپ جاب کرنے کے لیے باہر نکل کھڑی ہو. ٹھیک ہے، بچے کسی نرسری میں چھوڑے یا کسی اور ماسی کے حوالے کرے، شوہر گھر میں ہے، تھوڑی بہت ماں کی خدمت کی، باقی آرام کیا. آپ تھکی ہوئی واپس آتی ہیں گھر، پھر گھر آ کے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے تو کھانا بنانا ہی ہے نا. ساس کے لیے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے تو بنانا ہے نا. وہ تو فرض ہے یا نہیں ہے وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کسی اور کے ذمہ ہے. اور جب پھر شوہر بیوی سے اپنا حق مانگے گا تو بیوی تیار نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور عورتوں کی طرف دیکھے گا، اس کو میسج کرے گا، اس کو کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، اس کے پیچھے جائے گا. تو خوب گھر چلے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے نہ ساس کی خدمت نہ گھر کا کام، ہمارے دین نے تو نہیں کہا عورت کرے، پھر کون کرے؟ تو جانوروں کے ساتھ احسان میں کیا آتا ہے؟ جیسے ایک عورت نے بلی کو کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی تو کیا ہوا؟ حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی، آپ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے. اور ایک کہتے فاحشہ عورت تھی، لیکن اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ مٹی چاٹ رہا ہے تو وہ پانی پی کے جب کنویں سے باہر نکلی تو دوبارہ گئی، اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی، کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. پھر اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے بارے میں سمجھدار لوگ گواہی دیں کہ یہ نیک شخص تھا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اس شخص کے لیے بھی جنت ہوگی. لیکن جس شخص کا تعلق نہ اپنے گھر والوں سے اچھا، جو عورت نہ اپنے میاں کے ساتھ اچھی ہو، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ساس سسر کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہی نہیں، اس کے لیے کون گواہی دے گا؟ کون گواہی دے گا یہ بڑی نیک عورت تھی؟ تو خالی نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ انسانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے رکھیں کہ وہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دینے والے ہوں. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یتیم کی کفالت کرنا، نماز کی سنتوں کا اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں سنت ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. یہ 12 کیسے بنتی ہیں؟ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی. کتنی ہوگی؟ 12 ہوگی. بہت مشکل ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ رکعتیں پڑھو تو میں بحریہ ٹاؤن میں گھر دے دیں گے، چھوڑیں گے آپ یہ رکعتیں؟ اچھا بس اتنا آسان؟ تو جنت تو بحریہ ٹاؤن سے کہیں زیادہ خوبصورت، تو اس کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کرنی. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر مسجد بنانا، مریض کی عیادت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اسے آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تو بھی پاک ہے اور تیرا چلنا بھی پاک ہے اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی بیمار کی خاطرداری کرنے والا. پھر اولاد کی وفات پہ صبر کرنا. پھر بینائی کے جانے پر صبر کرنا، نگاہ جانے پر. پتہ نا بعض بزرگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس پہ باویلا نہ کریں، پریشان نہ ہو، ہر ایک کو نہ قصہ سنائیں بلکہ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب میں اپنے بندے کی 2 محبوب چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اور محبوب چیزوں سے مراد اس کی 2 آنکھیں. اسی طرح قرض کے لین دین میں مالدار کو مہلت دینا اور تنگ دست کو معاف کر دینا، یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حج مبرور ادا کرنا. اور ایک اور نیکی جو روز کر سکتے ہیں آپ، دل کی حضوری سے آذان کا جواب دینا. آذان شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن کا احترام کرنا چاہیے. لہٰذا جب اذان ہو تو باتیں روک دینی چاہیے، اذان کا جواب دے کر دعا پڑھنی چاہیے اور پھر درود پڑھنا چاہیے. پھر جو آپ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا. پھر صبح شام سید الاستغفار پڑھنا، آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہونا. تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں تاکہ موت کا وقت آئے تو بھولے نہ. حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا
اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا یعنی روزے کی حالت جنت میں جائے گا. اور جس نے اللہ کے لیے صدقہ کیا اور اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا یعنی آخری اعمال وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر جو شخص مر جائے اور اس کے اندر نہ تکبر ہو، نہ اس کے سر پہ کوئی قرض ہو اور نہ اس نے کبھی مال غنیمت سے کوئی خیانت کی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح جو شخص 12 سال اذان دے اللہ کے لیے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح ہر روز دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. باندھ لیں اپنے اوپر فجر کی نماز یا مغرب یا کسی وقت بھی ایک ٹائم رکھے کہ آپ لازمی روزانہ یہ دعا مانگے کہ اللہ میں تو اس سے جنت کا سوال کرتی ہوں، اعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں. پھر اچھا اخلاق اپنانا، جھوٹ اور جھگڑے کو چھوڑ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب. اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. پھر کوئی تکلیف پہنچے تو بس پہنچتے ہی صبر کر لینا، صدمے کے ابتدا میں صبر کر لینا، غصہ چھوڑ دینا، لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو یعنی جو زنا وغیرہ سے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. پڑھتے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اللہ اور اس کے دین اور اس کے نبی سے راضی ہونا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. پھر سورۃ ملک کو یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا. کس کس کو سورۃ ملک زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ. جن کو نہیں یاد وہ بھی کر لیں. 30 آیتیں ہیں، ہر روز ایک آیت کریں گے، مہینے میں یاد ہو جائے گی، پڑھنی آسان ہو جائے گی. پھر کیونکہ رات کے وقت بستر پہ لیٹ کے بھی زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا یہ ہانک کر اسے جہنم میں لے جائے گا. بعض لوگ جب کورس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو قرآن پڑھتے ہیں روز، جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے رکھ دیتے ہیں. کہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں پھر کرتے کرتے بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب ہو. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس طرح تو ایمان نہیں رہتا جتنا علم کی مجلس میں ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ ضرور کیا کرے کہ جانے سے پہلے سوچ کے جائیں کہ آج کے لیکچر میں سے میں نے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو چھوڑنی نہیں ہے، بس پکی کر لینی ہے. تو انشاءاللہ ہر دفعہ آپ ایک ایک چیز اپنے اوپر پکا کرتے 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 ایک دن وہ درخت خوبصورت بن چکا ہوگا. یکدم سب کچھ نہیں آتا اور یکدم سب کچھ چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز پکڑ کے رکھنی چاہیے. جی اوکے جی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے خوف کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کسی نے آپ کو ڈسکریج کیا ہوا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں، تو وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. ان کا توڑ یہ ہے کہ آپ بیبی سٹیپس لیں. ایک دم پورا قرآن حفظ کرنے کی بجائے آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کر لیں اور اپنا اسٹیمنا اور اپنا موڈ دیکھتے جائیں، اور جو جو آپ کرتے جائیں گے آپ کا کانفیڈینس بڑھ جائے گا اور آپ پورا بھی کر سکیں. لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی کوششیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھہری ہوئی. ہمارا مدرسہ رجسٹر تو نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ اپنے ساتھ اپنے بارے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے گھر میں ارینج کیا تفسیر کی کلاسز کو، اور گھر گھر جا کر ہم جیسے خواتین کو جو ہاؤس وائف ہے ان کو بلایا، اور تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہم لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ مکمل کر دیا. اب آپ کو میری نصیحت یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کر دی، قرآن مجید مکمل کر لیا. اب آپ بخاری شریف شروع کر لیجیے، چاہے 10 سال لگے، کیا فرق پڑتا ہے. علم کا سفر نہیں چھوڑے، تمنا یہی رکھے کہ مرتے دم تک علم کے سفر پر ہی رہنا. کرنا نہیں چاہتی آپ استغفار کی کثرت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں جو میری نیکی کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور میرے دل کو اپنے لیے خالص کر لیں
اور ایمان سے بھر دیں، یقین سے بھر دیں، توکل سے بھر دیں، اپنی محبت سے بھر دیں، اپنی خشیت سے بھر دیں. یہ چیزیں اللہ سے باقاعدہ مانگا کریں، کیونکہ جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری کوئی اپنی کوشش یا ہماری طاقت ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے. جی نہیں، وہ نہیں، یہاں اس کا مراد یہ نہیں لوگوں سے کچھ نہیں، لوگوں سے لالچ نہ رکھنا کہ فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو اس کے آگے جا کے اپنے رونا کہ وہ ہمیں کچھ دے دے. یعنی یہ روزمرہ زندگی میں تو تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو جب کسی کی ضرورت پتہ چلے گی تو تعاون کرے گا نا کوئی. اس سے نہیں منع کیا گیا کہ آپ ڈاکٹر کی ہیلپ نہ لیں، آپ اگر کسی وقت کوئی شدید ضرورت ہے تو قرض نہ لیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں لالچ نہ رکھے اور غیر ضروری سوال نہ کرے لوگوں سے. بہت مشکل ہوتا ہے. میرے ذہن میں ہمیں پتا ہے کہ جو اس کی بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ ماؤں پہ جاتی ہے، جو بچوں کے ساتھ کے بارے بول کے ان کی ایک کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ بڑی ہوگی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ماں پہ سے ظلم ہوتا رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آگے جا کے اچھی بہویں بنیں اور ہمارے بیٹوں کو اچھی ایسی بیویاں ملیں، ہماری اچھی بہویں، تو ہم اپنے نیریٹو بہت چیز کریں اور ہمیں ان سے اپولوجائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ساری زندگی بہت ہی غلط رویہ اختیار کیا کہ ہسبینڈ ساس سسر کے بارے میں بولتے رہے، وہ مرضی تھی. اس کا اعتراف اللہ سے بھی توبہ کریں، وہ کریں تاکہ یہ سائیکل ٹوٹے. بالکل. اور یہ دین پڑھی ہوئی خواتین کو ہی توڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ رشتے بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کو محبت نہیں دے رہا، آپ محبت دینا شروع کر دیں تو دینے والوں کو ہی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل بھی آپ کے لیے نرم کر دے گا. لیکن اگر آپ نے رسا کشی جاری رکھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے، تو کبھی حالات نہیں سمجھ سکتے. میرا یہ سوال ہے کہ بازار کے لیے ہم بہت زیادہ دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ایک طرف سے رہتی ہے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں سک رہے، ان کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی وصیتیں کی ہیں یا ان کے کوئی کام رہتے ہیں یا ان کی کوئی خواہشات تھی زندگی میں کچھ کرنے کی، ان کو پورا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی. میرا یہ سوال کہ جو مجھے ہمیشہ اپنے معاشرے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کمی محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم منافقت کو پھینک پڑنا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقت ایکسپلین کرنی شروع کی تو منافقوں کی بہت ساری نشانیاں ہم سب میں ہوتی. تو میں آپ سے چاہتی کہ ہم بچوں کو یہ کیسے سکھائیں، کیونکہ میری بیٹی 11 سال کی ہے، بڑی ہو رہی ہے، سمجھدار، ایک 8 سال کی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ چیز منافقت میں آتی. کوئی بات ایسی ایک تو ہوتا کہ رینڈملی کوئی چیز یہ منافقت ہے، وہ تو بچے کو منافقت کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ ریگولر بیسس پر آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، چاہے ونس اے ویک ہو، چاہے ونس اے ڈے ہو. کوئی اچھی کتابیں اس کے ساتھ ریڈنگ شروع کریں اور پھر ڈے ٹو ڈے لائف سے ایگزامپل دے کے وہاں اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. سچویشن آنے پہ کہنا یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، وہ کم اثر ڈالتا ہے. اور اگر پہلے سے ایک ذہن تیار کیا ہوا ہو تو بچہ خود بھی سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے. بچوں کی تربیت پر بہت کچھ ہو چکا ہے، ہو بھی رہا ہے. یہ جو ہمارے بچے کی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو بے شمار لیکچر ملیں گے. میرے لیکچرز بھی ہیں ہم اور ہمارے بچے سیریز کے. تو ماؤں کو باقاعدہ بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی سیکھنے سے آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے دین کی تعلیم کر دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ درمیان میں آنا تو جب بھی بتانا ان کی کیا مطلب وہ دوبارہ شوق سے اس کی پہلے تو ریزن معلوم کرے. سب سے پہلے تو وجہ معلوم کرنی پڑے گی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. کیا آپ نے توجہ نہیں دے رہی یا اس کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے. یعنی جب تک وجہ نہ پتا چلے تو علاج بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے خوب آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے سجھا کہ میں اب اس مسئلے کا حل کیسے کروں. یہ سب کے ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے. بہت کامن سا ایک ٹاپک آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جھگڑا چور میں بچے حق پر ہو. تو کچھ معاملات خواتین کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں فیس کرنے، جس طرح سے جائیداد کا حصہ اور وراثت کی تقسیم، تو حالات اس قدر گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ فیمیل کے لیے لینا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں کیا اس بات کو خیال رکھنا چاہیے؟ جی، اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اگر تو پوری کوشش کے باوجود کوئی نہیں دے رہا تو بس پھر انسان ودرا کر لے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، اور اس کا جو ملٹیپل ریوارڈ انشاءاللہ ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا. کیونکہ جھگڑے کے اندر انسان کی بہت سی طاقتیں ضائع ہو جاتی ہیں.
اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا اور سننا اور اپنے ساتھ ان موتیوں کو لے کے جانا قبول کرے. اور میری دعا ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد کم از کم ایک عادت ہماری ضرور ایسی پکی زندگی میں داخل ہو جائے کہ جو ہمارے لیے جنت کے راستے ہموار کر دے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.